کس سے بچنے کے لیے انسانوں کے رب کی پناہ مانگتے ہو؟ کس سے بچنے کے لیے بادشاہ انسان کی پناہ مانگتے ہو؟ کس سے بچنے کے لیے انسانوں کے معبود کی پناہ مانگتے ہو؟ تو اب قرآن نے آگے فرمایا من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو دلوں میں وسوسے ڈالے اور دبک رہے. دلوں میں وسوسے ڈالے اور دبک رہے، یہ شیطان کا کام ہے. شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور وسوسے ڈالنے کے بعد بھاگ جاتا ہے، کہیں دبک کے چھپ جائے گا. وہ کبھی کبھی انسانوں کو ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ انسان ڈرتا ہے کہ کہیں میرا ایمان تو نہیں چلا گیا. بہت سارے وسوسے انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، بہت سارے وسوسے. لیکن یاد رکھیں اگر کوئی برا وسوسہ آتا بھی ہے، کوئی برا وسوسہ آتا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ ایمان کی نشانی ہے. اس لیے کہ وسوسہ وہیں آئے گا جہاں ایمان ہوگا. چور وہیں ڈاکہ ڈالے گا جہاں پر خزانہ موجود ہوگا. اس لیے وسوسہ آئے، خود صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں بہت سارے وسوسے آتے ہیں جسے ہم زبان پر نہیں لا سکتے. اور بعض صحابہ نے لوگوں سے کہا کہ ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اگر ہم زبان پر لائیں تو ہمیں قتل کر دیا جائے. ایسے وسوسے پیدا ہوتے ہیں. تو وسوسے آتے ہیں، یہ وسوسے کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے. اور وہ وسوسہ ڈال کے دبک رہتا ہے. لیکن مسلمان کی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے جب کسی قسم کا غلط وسوسہ اس کے دل میں پیدا ہو فوراً جھٹک دے، اس پر توجہ نہ دے، لا حول پڑھ کے جھٹک دے. اسی لیے جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی یہ آیے کریمہ لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی یعلم ما توسوس بہ نفسہ، تمہارے دلوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے. تو صحابہ لرز گئے کہ کیا وسوسے پر بھی اللہ کی پکڑ ہوگی؟ اگر وسوسے پر اللہ کی پکڑ ہو تو وسوسہ تو ایسا ہے کہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس پر وہ کنٹرول کر سکے. تو اب پروردگار جل جلالہ نے اپنے کمزور بندوں پر کرم فرما کر واضح فرما دیا کہ وسوسے پر کوئی پکڑ تمہاری نہیں ہوگی. تو اللہ عز و جل وسوسے پر پکڑ نہیں فرمائے گا، وسوسے پر اللہ نے معاف فرما دیا. وسوسے پر کوئی گرفت نہیں ہے، اس لیے کہ وسوسے کا آنا یا اسے روکنا یہ آپ کے اختیار کے اندر نہیں ہے. وہ شیطان دبک جاتا ہے وسوسے پیدا کر کے. اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی توحید کے سلسلے میں، کبھی رسالت کے سلسلے میں، کبھی ایمانیات کے سلسلے میں اگر کوئی وسوسہ پیدا ہو اسے جھٹک دو اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وسوسے پر نہ اللہ کی گرفت ہے نہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی پکڑ ہے. لیکن وسوسے کو زبان پر نہ لاؤ. اور جس طرح سے اس وسوسے کو زبان پر نہیں لا سکتے، منع فرمایا گیا، ایسے ہی اس وسوسے پر عمل بھی مت کرو ورنہ پھر ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. تو اب اس وسوسے سے کون پناہ دے سکتا ہے؟ اللہ پناہ دے. اس کی پناہ مانگو.